بہت پہلے کی بات ہے، جب ظلم اپنی حد پار کر چکا تھا، جب ایک طاقتور بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا، تب اللہ نے ایک خاص شخص کو چنا، ایک ایسے پیغمبر کو جو صرف بنی اسرائیل کا رہنما نہیں بلکہ صبر اور یقین کی مثال بنے۔ آج ہم سنیں گے ایک عظیم پیغمبر کی کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا وقت ایک ایسے ظالم حکمران فرعون کے دور کا تھا جو بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کروا دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کو الہام دیا، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، ہم اسے واپس لائیں گے اور اسے اپنا نبی بنائیں گے۔ قرآن سورہ القصص۔ وہ ماں نے دریا میں اپنے لال کو چھوڑ دیا، قلب رو رہا تھا لیکن خدا پر یقین زندہ تھا۔ وہ صندوق دریا کے ذریعے فرعون کے محل پاس جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک نیک اور مومنہ عورت تھیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک قتل کرنے والے گھر میں ہوئی، لیکن اللہ کا پلان سب سے بہتر تھا۔ فرعون نے سوچا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا بنائے گا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک دن انہوں نے دیکھا ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی، فرعون کی قوم کا ایک شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے معصوم بنی اسرائیلی کو بچایا اور قبطی مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، لیکن ان کے دل میں ندامت تھی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور نکل پڑے، بلا منزل بلا ساتھی، صرف اللہ کے بھروسے۔ وہ سفر کرتے ہوئے مادین پہنچے۔ وہاں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اور 10 سال تک وہاں رکے رہنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وقت ایمانداری، صبر اور خدمت میں گزارا۔ 10 سال بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے، جب انہوں نے ایک آگ کا شعلہ دیکھا۔ وہ اس طرف گئے۔ وہاں اللہ نے ان سے پہلی بار بات کی۔ میں ہی تیرا رب ہوں، تو طوٰ کی مقدس وادی میں ہے۔ اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا، انہیں عصا، لاٹھی کا معجزہ دیا جو سانپ بن جاتا اور ہاتھ جو چمکدار نور سے بھر جاتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جا فرعون کے پاس، اس نے حد پار کر لی ہے۔ جیسا کہ خدا نے حکم دیا، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے، لیکن فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور اپنے جادوگروں کو بلایا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک زندہ سانپ بن گیا۔ جادو کا جھوٹ ختم ہو گیا، سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے انہیں قتل کروا دیا۔ آخر ایک وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مصر سے نکالا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، ان کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون۔ لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئیں، اور جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہ دونوں لہریں آپس میں مل گئیں اور فرعون اور اس کا لشکر دونوں ہی اس میں سما گیا۔ اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رہنما بنے اور انہوں نے اپنی امت کو سکھایا، صرف ایک خدا کو مانو۔
اور یقین، ہمت اور صبر سے کام لو۔ ہمارا یہ واقعہ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح کی اور واقعات سننے کے لیے میرے اس چینل سدرۃ المنتہا کو سبسکرائب کریں۔